حدیث نمبر 22 ہے جو بیویوں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ ام بہز بن حکیم حدثنی ابی عن جدی معاویۃ ابن حیدۃ قال قلت یا رسول اللہ نساؤنا ما نأتی منہن وما نذر قال ائت حرسک انا شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبه الوجه ولا تضرب۔ بہز بن حکیم اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کہاں سے عورت کو استعمال کیا جائے اور کہاں سے نہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اپنی کھیتی میں جیسے چاہے آ، اور جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا، جب تو پہنے تو اسے بھی پہنا، اور چہرے کو برا بھلا مت کہہ اور نہ اس پر مار۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاملہ کرنے والے تھے، ان کے حقوق انتہائی اچھے طریقے سے ادا کرنے والے تھے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور دیکھو اس کے چہرے پر مت مارو اور اس سے بری بات مت کہو، اور گھر کے علاوہ کہیں اسے تنہا نہ چھوڑو۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ذمے سونپے گئے کاموں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، جن کو رب العزت کی جانب سے نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اس کا ایک سبب گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے آراستہ ہونا پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے بنوں سنوروں جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے سنورے۔ حدیث کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح سے تعلق قائم کیا جائے اور کیسے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ازدواجی تعلق کے حوالے سے بہت ہی احسن انداز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی عورت کے ساتھ وہی تعلق قائم کرنا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان تعلق ہے، کیونکہ اسی سے اولاد بھی ممکن ہے، اور یہاں کھیتی قرار دینے سے مراد بھی یہی ہے کہ جائز تعلق محض یہی ہے۔ لیکن عورت کے حقوق بھی مقرر کر دیے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ جس وقت اپنے لیے ڈریسز لے کے آتے ہیں تو ایک ایک شرٹ اتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنے قیمتی پرفیوم، ہر ایک چیز انتہائی خوبصورت، انتہائی ان کی چوائس اچھی ہے، لیکن جس وقت ہمارے لیے لینے کی باری آتی ہے تو ہم شاید 20ویں کیٹیگری میں بھی نہیں آتے جس نوعیت کے وہ اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا کسی نفیس ذوق رکھنے والے کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذوق اپنے لیے تو نفیس ہو لیکن اپنے گھر والوں کے حق میں ویسا نفیس نہ ہو؟ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، یعنی اپنے برابر کا سمجھو، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو۔ اور کتنا انصاف ہے نا، اور اس انصاف کی جزا کتنی بڑی ہے۔ الحمدللہ یہ سچا دین ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، جس پر ہم نے یقین کیا کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیسے انصاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کے بارے میں شوہروں کے لیے نصیحتیں چھوڑی ہیں۔
یہ جو بات ہے یہ بھی توجہ طلب ہے کہ چہرے کو برا بھلا مت کہو، نہ اس پر مارو۔ بات یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مارنے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا ہے، میں ماروں گا ضرور۔ تو اس کی بیوی نے برملا جواب دیا کہ میرے رب نے میری سرکشی کی صورت میں آپ کو مارنے کا حق دیا ہے، جب میں سرکش نہیں ہوں تو آپ کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی کہ عورت کو اپنے حقوق اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات سے اتنا آشنا ضرور ہونا چاہیے کہ دراصل کیا چیز میرے حق میں آتی ہے اور کیا چیز میرے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو خواتین اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتی ہیں کہ شاید ہمیں کسی نوعیت کا حق نہیں دیا گیا۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ دنیا کی بہترین متاع، دنیا میں آپ سوچئے کیا کچھ موجود ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے رزق کمانے کے ذرائع بھی موجود ہیں، اپنی ضروریات کے لیے جو کچھ انسان کو چاہیے وہ بھی، وہ جن کی وجہ سے لوگوں میں عزت کا مقام ملتا ہے وہ سب کچھ، لیکن ایک مرد کے لیے تمام دنیا کی متاع سے بہتر متاع اس کی نیک بیوی ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر۔ کیسے مقام پر ایک شوہر کے لیے بیوی کو بٹھا دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی واقعتاً بہت آسان، اطمینان والی، پرسکون ہو جاتی ہے ایک نیک عورت کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ میرے یہاں تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس پر میں نے پوچھا اور داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا صوم داؤدی ہے، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، سب سے مشکل روزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے کہ اس کے ساتھ مرد اچھے طریقے سے رہے، حسن معاشرت، اس کے حقوق بھی مقرر کیے۔ اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اپنے گھر والوں سے لا تعلق رہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں ان کے اخراجات اٹھاتا ہوں، لیکن باقی پھر مجھے وقت ملنا چاہیے میرے رب کے لیے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی محض اللہ تعالیٰ سے تعلق کی خاطر ایک عورت کو اس کے حقوق سے محروم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے اور آپ عبادت کرنا چاہتے تھے تو آپ اپنی ازواج سے اجازت لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک رات آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تھے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اس سے پہلے آپ حضرت عائشہ کے ساتھ اچھا وقت گزار چکے تھے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے آپ کی خواہش بھی عزیز ہے اور آپ کا قرب بھی، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کرنا چاہیں کہ آپ کو بھی معلوم ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ دیر تک قیام کرتے رہے، پھر دیر تک رکوع کیا، پھر دیر تک سجدہ کیا، روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ جس زمین پہ سجدہ کیا وہ زمین بھیگ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کیے دیتے ہیں؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ لیکن اتنے بڑے شکر گزار بندے نے بیوی کا حق پہلے ادا کیا، بیوی سے اجازت لی، پھر اس کے بعد رب کی عبادت کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی بیوی کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ شوہر کو رب کی عبادت سے روک سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنے وقت کی تقسیم کرے اور اپنی بیوی کو بھی وقت دے، اپنی اولاد کو بھی دے، ملاقاتیوں کو بھی دے اور اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 23 ہے، ان عمرو بن امیہ مرفوعا ما آت الرجل امرأته فهو صدقہ۔ عمرو بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی بیوی کو جو کچھ دے گا وہ صدقہ ہوگا، جو کچھ بھی دے گا۔ وہ رب کتنا مہربان ہے کہ ایک مرد کے دل کو کس طرح سے عورت کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ دو گے وہ آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا، آپ کو بیوی کا حق ادا کرنے کا بھی اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ احسان ہے رب کائنات کا کہ اس نے عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احسن انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 24 ہے، عن عرباض بن ساریۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سقى الرجل امرأته الماء اجیرا فقمت الیها فسقیتها واخبرتها بما سمعت۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی 2736 نمبر روایت ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں یہ حدیث سن کر اٹھا، اپنی بیوی کو پانی پلایا، پھر اسے حدیث سنائی۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ کتنا سادہ ہے ہمارا دین، کتنا آسان ہے، اور کتنا زیادہ انسانی تعلقات میں خوشگواریت پیدا کرنے والا ہے۔ مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، جتنا جی چاہے مرد تعلیم یافتہ ہو جائے، لیکن ان کی ساری توقعات خاتون سے ہوتی ہیں، پانی پلانا، کھانا کھلانا، بلکہ یہ کہ کپڑے کون سے نکال کر دیے جائیں اور دیگر ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے، اور واپسی پہ بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت ہی اچھا ہے، خوش آئند ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، لیکن کچھ مرد کو بھی کرنے دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے پر یہ خوشخبری دی ہے کہ اس پر بھی اجر و ثواب ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس پر جو صحابی رسول کا طرز عمل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ مرد کا دل کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، اجر کے حصول کے لیے وہ کس طرح سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، انہیں اپنے قریبی ساتھی یعنی اپنے اسپاؤس کے لیے کچھ بھی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اجر اپنے ساتھی سے نہیں لینا، اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں رہ جاتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ بیویوں کے شوہروں پر اور شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہے، جن حقوق سے عمومی طور پر لوگ ناآشنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جس بات کو بھی دین کے نام پر بتا دیا جائے اس کو ہی قبول کر لیا جاتا ہے، خواہ اس میں خواتین کتنا ہی تلخ محسوس کریں۔ مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں خواتین کو جو طریقہ زندگی سکھایا جاتا ہے، شوہروں کے ساتھ جو طرز عمل سکھایا جاتا ہے، عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ وہ تو سوسائٹی کے نارمز ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے تمام بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے۔ میں اس موقع پر ایک ارادہ آپ سے ضرور کروانا چاہتی ہوں، اپنے لیے بھی، اپنی بچیوں کے لیے بھی، اور سوسائٹی میں وہ سارے افراد بھی جن کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ارادہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کام اسلام کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے بغیر انجام نہیں دینے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کریں۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس کا حکم مجھے کس نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اس عمل کو خالص کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی تسکین اور محبت اترتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے لیے کرنے کا معاملہ ہی اور ہے۔
پھر آپس میں گلے شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے کہ میں تو ساری زندگی سے آپ کے لیے فلاں کر رہی ہوں، فلاں کر رہی ہوں، فلاں کر رہی ہوں، اور آپ نے میرا کبھی کوئی خیال نہیں رکھا۔ شوہر سے بھی اگر کوئی مطالبہ کرنا ہے تو وہ مطالبہ بھی دراصل اللہ رب العزت کی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو حدیث یاد کریں جس میں آپ شوہر سے کچھ مطالبہ کر سکتی ہیں، یا آپ اپنے حقوق کے حوالے سے ریئلائز کروا سکتے ہیں، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا۔ ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، جب کبھی آپ حسن معاملہ کرنے لگیں تو اس حدیث کو اگر سنا دیں گے کہ میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ حسن معاملہ کر رہی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، تو آپ کی طرف سے وہ حدیث بھی پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جانب سے احسان نہیں ہے، دراصل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل ہے، اور ایک مومنہ سے یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو شوہر کی جانب سے بیوی کو جو حقوق ملتے ہیں اس میں سے پہلا حق حسن معاشرت، اچھے طریقے سے رہنا، اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، آسان طریقے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے نبی کو یہ توفیق دی، انہوں نے یہ وصیت کی، کیونکہ بات حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار اسے توڑ دے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہو جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سسرال والوں کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے نا، اب آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک یا تو سسرال والا ہوگا، یا کوئی ہمارے سسرال والا ہوگا، یا کوئی ہمارے بچوں کے سسرال والا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو مختلف حیثیتوں میں یعنی زندگی بسر کرنی ہے نا۔ تو بات یہ کہ عمومی طور پر بچیوں سے سسرال والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس بچی کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس معاملے میں کتنے جبر بھی کیے جاتے ہیں، پھر لڑکیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، ان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں خوشگوار ماحول میں آہستہ آہستہ بچیاں خود ہی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں کافی حد تک۔ حقیقت یہ ہے کہ جبر سے سیدھا کرنے والا جذبات کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے اور نفسیات بھی خراب کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کی سائیکی بھی ٹھیک نہیں رہتی، آپس کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں، اور آخر کار گھرانے متاثر ہو جاتے ہیں، نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ تو آپ سسم نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر کھلا چھوڑ دو گے ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، اور اگر جبرن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، اس لیے درمیانہ راستہ اختیار کرنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تھے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ نکالتے تھے، کون سفر پر میرے ساتھ جائے گی، عدل کہ دل بے شک کسی کے لیے بھی چاہے لیکن عدل کرنا ناگزیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ جس کا قرعہ نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ ایک جہاد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے ہم لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا تو قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت کے لیے اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے ہر ایوننگ میں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو وقت نہ دیں، ان کے درمیان بیٹھنا، پھر آپ کی بیویاں اکٹھی بھی ہو جاتی تھیں، اور اس موقع پر کوئی درس قرآن یا درس حدیث نہیں ہوتا تھا، عام روٹین کی بات چیت ہوتی تھی، لیکن ان کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی یادوں کے حوالے سے اور بڑی خوشگوار ملاقاتیں ہوتی تھی۔ چلیے میں آپ کو حسن معاشرت کی ایک دو مثالیں سناتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے، لیکن آپ کا دلی رجحان حضرت عائشہ کی جانب تھا، یہ سارے صحابیوں کو بھی معلوم تھا۔
پھر جس دن حضرت عائشہ کی باری آتی تھی اس روز سارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتے تھے. جب گفٹ لے کے آتے آپ ظاہر ہے کہ وقت اور زیادہ خوشگوار گزرتا ہے. تو حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ اچھا گزرتا تھا. اس پر ازواج مطہرات نے آپس میں فیصلہ کیا اور رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ اپنے اصحاب سے کہیے کہ ساروں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کریں. صرف حضرت عائشہ ہی کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، باقی گھروں میں بھی ہونا چاہیے. حضرت عائشہ نے اٹھ کے اتنی زبردست سپیچ کی جس میں انہوں نے کنونس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی اس کے والد بھی ایسے ہیں اور ان کے اثرات اس کے اوپر بھی ہیں کہ گفتگو میں غالب آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جانب سے اتنی آزادی تھی، اتنا لیئر ماحول ہوتا تھا کہ جو کوئی جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ آسانی سے کہہ لیتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس موقع پر سیدہ صفیہ، آپ جانتے ہیں یہودی سردار کی بیٹی تھی، انہوں نے کھانا بنا کے بھیجا. سیدہ صفیہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی، کھانا بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ کو بہت برا لگا کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ شوہر کے دل پہ حکومت کرنی ہے تو معدے کے راستے سے کریں، یعنی کھانے اچھے اچھے کھلائیں. اب جب کوئی کھانا کھاتا ہے نا تو ضرور پوچھتا اچھا کس نے بنایا، بڑے مزے کا کھانا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اظہار تو نیچرلی انسان کرتا ہے اور وہ شخص ذہن میں بھی رہتا ہے جس نے کھانا بنایا. جب تک ٹیسٹ رہتا ہے وہ ذہن میں یادوں میں بھی رہتا ہے. اب سیدہ صفیہ کی اس حرکت پر حضرت عائشہ کا کیا طرز عمل تھا؟ جو غلام لے کر آیا سیدہ عائشہ نے اس طریقے سے ہاتھ سے پلیٹ لی، جھٹکا دیا کہ پلیٹ نیچے جا گری، کھانا گر گیا. اب غلام بھی منہ تکتا رہ گیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. ایسے موقع پر اگر کوئی آج کا مسلمان مرد ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً نصیحتوں کا پنڈارا باکس کھل جاتا کہ ایسا کیوں کیا اور یہ ہے اور تمہارے اندر فلاں فلاں جیلسی بھی ہے اور فلاں فلاں چیز ہے اور تم برداشت نہیں کرتی اور تمہاری تربیت اچھی نہیں ہوئی، تمہارے ماں باپ ایسے اور فلاں گھر والے بھی اور باقی بھی، اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کمی نہیں کی جاتی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرا دیے، کچھ نہیں کہا. کیا بات ہے، مثال ہے ساری دنیا کے مردوں کے لیے. کیا کوئی مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی کے ایسے طرز عمل پر مسکرا دے، اسمائل پاس کر دے؟ اللہ کرے کہ ایسے مرد. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی ایسی ٹریننگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ٹریننگ ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ اس پر بھی بندے کا اختیار نہیں ہوتا کیونکہ ماں کوشش کر سکتی ہے اور کوشش پر اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے یہ بات میں کہی کہ اچھا اپنی بہن کو رکابی پلیٹ واپس کر دینا، بس، اور نو ڈسکشن ایٹ آل. کتنا پیارا ماحول ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. الحمدللہ. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر آج کا مرد خواتین کو اتنی اہمیت دینے لگے اور جذبوں کی اور جذبوں کا اظہار، اب آپ دیکھیں یہ جذبہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جس کا اظہار برداشت کرنا آسان ہو، لیکن جذبوں کا اظہار برداشت کر سکے، ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو کیا ہمارے گھرانے جنت نشانہ ہو جائے؟ اور کتنا زیادہ ضرورت ہے ایسا ماحول پیدا کرنے کی. حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی سے برداشت ختم ہو گئی. بچے ماں باپ کی برداشت نہیں کرتے، ماں باپ بچوں کی برداشت نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ باقی معاملات تو پھر دور کے رہ جاتے ہیں. آج کل ایک ویڈیو کلپ گھوم رہا ہے مستقل سوشل میڈیا پہ کہ بچے کیسے ماں باپ کے اثرات قبول کرتے ہیں. تو دو بچے کہیں اپنے ماں باپ کی محبت بھری، یعنی دو کپلز بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی گفتگو سنتے ہیں، اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں ڈیسیژن کرتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہ ہم آپس میں شادی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا شادی کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میں
اس طرح سے میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا، آفس جاؤں گا، یہ مجھے کھانا دے گی، اور میں پھر آفس سے واپس آؤں گا، یہ مجھے کھانا دے گی، تو میں غصے میں آ کے پلیٹ پھینکوں گا، پلیٹ ٹوٹ جائے گی، تو پھر یعنی میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، پھر میں اسے پیٹوں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا. یعنی بچے نے جو کچھ سیکھا تھا اپنے پیرنٹس سے اس کو یعنی اس کا اظہار سامنے کر دیا. آج کی سوسائٹی میں جتنے گھرانے اذیتوں سے دوچار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہونے کی وجہ سے، آؤ اس راستے پہ چلتے ہیں جہاں خوشیاں ہیں، جہاں خوشیاں ہیں، جہاں برداشت ہے، جہاں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں انسانوں کی عزت ہے، احترام ہے، جہاں کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہے، جہاں سب کو ایکوالٹی کی بنیاد پر جینے کا حق ہے. ایسا ہی معاشرہ آج بھی چاہیے، اور اگر ایسا معاشرہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. الحمدللہ یہ سلسلے کا آغاز ہی صحیح، لیکن ہماری زندگی میں یہ آغاز تو ہو جائے. جب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے معاشرے کے اور افراد تک بھی یہ تعلیمات پہنچائیں اور خود جو ہم سے مطالبہ ہے ہم اس کو پورا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک بڑی تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین اپنی جیلسی کا اظہار بھی کر دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اسمائل پاس کر دیتے تھے، کیونکہ دس از ویری نیچرل. اور بات تو دو طرفہ ہے، لیکن کوئی اتنا دانا ہو تو ایسا معاملہ کر سکتا ہے، اتنی دانائی بھی ضروری ہے. سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اپنا منہ مبارک اسی جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا، پھر نوش فرماتے، میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ اپنا منہ مبارک میرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے تھے. مثال کے طور پر یہ گلاس ہے نا، یہاں سے پانی پیا، اور جس نے دوبارہ پانی پیا وہ بھی اسی جگہ سے پانی پی لے. یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ وہ حائضہ عورت کا جوٹھا تو درکنار، اس کا پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اس کو اچھوت سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت ناپاک ہے، جبکہ حائضہ عورت پاک ہوتی ہے اپنے پسینے کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے. جو چیز نجس ہے وہ تو نجس ہے، اس کی وجہ سے اس کا وجود تھوڑی ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں وہ ایسی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن حسن معاشرت کا جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا وہ سلسلہ آج کے مرد بھی روا رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتے تھے، ناگوار گزرنے والی باتوں کی طرف بہت کم توجہ کرتے تھے. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سننے میں بہت ہلکی ہے، کرنے میں بہت مشکل. جو باتیں انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، چلیے آپ آپس کے تعلقات میں دیکھ لیجئے، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ناگوار باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتی کہ اچھا اصل میں یہ بات کیا تھی، کیسے ہوئی. جب آپ زیادہ توجہ دیں گے تو آپ کے دل کو اور تکلیف پہنچے گی، جب اور تکلیف پہنچے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اور بدگمانی آئے گی، اور زیادہ یعنی اس کا ریئیکشن بھی اتنا ہی بڑا پیدا ہوگا. اگنور کرنا سیکھیں. اگنور کرنا ٹھیک ہے، کوئی کسی وقت غصے میں بھی ہو سکتا ہے، انسان اپنے بچے کی بات نہیں برداشت کرتا، چھوٹے بچوں کی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں. ایسے ہی انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، اور نہ کرنا چاہے تو بالکل قریبی فرد کی بھی بات اگنور نہیں کر پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے انشاءاللہ ازدواجی تعلقات میں بھی اور عام تعلقات میں بھی، کہ جو باتیں ناگوار گزریں اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. آج ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو باتیں دل پر زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہیں بلاک لگانا سیکھیں. بلاک لگا دیں، سننا نہیں، توجہ نہیں دینی، بس اس کے اوپر غور نہیں کرنا. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے جو آپ کے اوپر ناگوار گزرتی تھی. اسی طرح سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیوی کو جو حق حاصل ہے کہ بیوی کو وقت دیا جائے. نارملی آپ دیکھیں کہ بیوی کے پاس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں شوہر موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا
یعنی اس دوران ایون اب کھانا بھی محفوظ نہیں رہ گیا، اور یہ لیے ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ کا ناشتہ ہے یا رات کا کھانا۔ نارملی لنچ پہ لوگ کم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تب بھی موبائل نہیں چھوڑتے، تب بھی یعنی دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا ہے۔ تو کچھ اوقات میں پابندیاں لگانی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپس کے تعلقات تو پھر ختم ہو جائیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ جو بالکل قریب بیٹھے ہوئے ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یعنی سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں انسان اتنا کانشیس ہے کہ کسی نے کیا پوسٹ لگا دی ہے، اس وقت کیا ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کھانا کھا لیں گے اتنی دیر میں، دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ جائے گی، اور اگر آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں کوپ کر لیجیے گا۔ ایک بار ایسا ہوا، آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مسلمانوں کے درمیان آپس میں معاہدہ کروا دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو الدرداء کے گھر پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے جب ام درداء کو دیکھا تو ام درداء نے نہ کنگھی کی ہوئی، نہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے، نہ بنی سنوری ہوئی، تو ایسی غیر حالت میں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ مراد یہ تھی کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھ میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر ابو الدرداء بھی آ گئے، ان کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر سیدنا سلمان نے فرمایا میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے۔ راوی نے بیان کیا پھر انہوں نے کھانے میں شرکت کی، یعنی روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھے اور سیدنا سلمان بھی اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ سو جاؤ۔ پھر رات کا آخری حصہ ہوا تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اب اٹھ جاؤ۔ دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا، یعنی یہ بات بالکل حق ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے، ہر ایک کا حق ہے اور اس کا حق اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو سیدنا سلمان نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ اچھے دیندار نہیں تھے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں جی، کیا اچھے دیندار نہیں تھے؟ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو ان کا اپنی جان کے ساتھ معاملہ تھا، اور اگر وہ راتوں کی عبادت کرتے تھے تو رب کا حق ادا کرتے تھے، اور آخر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہی آتے تھے نا۔ لیکن اس لائف کو ان بیلنسڈ کیوں قرار دیا سیدنا سلمان فارسی نے؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا؟ جی بیوی کی طرف وہ توجہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ تو ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ شوہر توجہ نہ کرے تو انسان کی کتنی بری حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے آپ کو یوں فیل کرے کہ میں یوز لیس ہوں، میری کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انوانٹیڈ محسوس کرے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میری کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے تکلیف دہ امر ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو تفریح کے مواقع فراہم کرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں